الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قبل اس کے کہ شیخ محترم کا خطاب عام ہو، چونکہ چند دقائق اور لحظات ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا، اس سے پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے برپا ہونے والے، واقع ہونے والے، نہ یہ کہ صرف واقعات اور فتنوں کا ذکر فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بھی بتایا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، کہ ان فتنوں کی آمد سے پہلے پہلے عمل صالح کرو، کیونکہ ایسے تاریک فتنے برپا ہونے والے ہیں کہ جب یہ فتنے برپا ہوں گے تو انسان کو کچھ بھی سجائی نہیں دے گا. کالی رات، تاریک رات کے کالے ٹکڑے کے مانند یہ فتنے ہوں گے. ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر، دنیا کے معمولی عہدے اور منصب کا خاطر اپنے دین و ایمان کا سودا کرے گا. ایسے فتنے کے دور میں دین اور ایمان پر قائم و دائم رہنا، ثابت قدم رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، بلکہ جب یہ فتنے واقع ہوں گے تو دین پر، ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا کہ جتنا آگ کے انگارے کو مٹھی میں لینا ہو. فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر الصبر فیہن کقبض علی الجمر، تمہارے پیچھے بڑے صبر آزما ایام ہیں. ان صبر آزما ایام کے اندر، دنوں کے اندر لوگوں کا دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کے انگارے کو مٹھی میں لینا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے ہمیں خبردار کیا. فرمایا ستکون فتن القاعد فیہا خیر من الماشی، جب یہ فتنے برپا ہوں گے تو ان فتنوں سے دور رہنے والا یہ بہتر ہوگا اس شخص سے جو اس سے قریب ہو. فرمایا بیٹھا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا شخص چلنے والے سے، اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے. من تشرف لها تستشرف، جو بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا. فمن وجد ملجأ او معادا فلیعد به، لہذا ایسے پرفتن دور میں اگر کوئی اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے جو بھی پناہ گاہ اسے ملے، اسے چاہیے کہ وہ استعمال کرے. بلکہ آپ نے کچھ فتنوں سے بطور خاص خبردار کیا. جب آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا ثلاث منہن لا یکدن یدرن شیئا، تین ان میں سے خصوصاً ایسے خطرناک فتنے ہوں گے کہ جب یہ برپا ہوں گے تو دین اور ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. ایسے بہت سے فتنے کا مشاہدہ ہم اپنے سر کی آنکھوں سے کر رہے ہیں، اور جن فتنوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان میں سے کچھ فتنے برپا ہو چکے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ ہوتے رہیں گے. ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین و ایمان پر قائم رہیں، عقیدے پر قائم رہیں. دنیا کا کوئی فتنہ، دنیا کی کوئی سازش اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے عقیدے سے، اپنے دین سے اور اپنی شریعت سے برگشتہ نہ کر پائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری آپ کی، دنیا کے تمام مسلمانوں کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائیں. کیونکہ شیخ محترم
سنت سے فارغ ہو چکے ہیں، لہذا ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کو خطاب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شروع کریں۔ بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ دینی بھائیو بزرگوں، میں اچانک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جبکہ پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا۔ دراصل میں کسی بھائی کی زیارت کے لیے یا مریض کی عیادت کے لیے آیا تو ہمارے بعض عزیزوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن میں نے اعتذار کر دیا کیونکہ میرے دوسرے ارتباطات تھے۔ لیکن پھر میری خواہش ہوئی کہ کم سے کم آخری وقت میں بھی ہم آپ لوگوں سے ملاقات کا شرف تو حاصل کر لیں، اس لیے میرے ذہن میں کوئی موضوع نہیں تھا۔ البتہ ہمارے عزیز نے جو فتنے سے متعلق جو حدیثیں پیش کی ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس فتنے کے گہرے موضوع میں داخل ہوئے بغیر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ رہا فتنہ، یہ ہر مسلمان جو قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن اور حدیث سے شغف اور انہماک رکھتا ہے، اس کے ذہن میں فتنے کا ایک سرسری مفہوم آتا ہے۔ تو فتنہ ہے کیا؟ ما ہی الفتنہ؟ فتنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ۔ فتنہ آزمائش کا نام ہے، فتنہ اختبار کا نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عافیت دے دے گا اور آخرت میں جنت دے دے گا؟ وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہ جائے، ان کو آزمائشوں کی آگ میں تپایا نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور ان کو بھی آزمائیں گے۔ آزمائش ضروری ہے تاکہ اللہ جان لے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، آشکارا کرنا چاہتا ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ خبیث طیب سے، پاک ناپاک سے فرق ہو سکے، اچھے برے میں فرق ہو سکے۔ تو آزمائش تو سب کے ساتھ ہے، ابتلا تو سب کے ساتھ ہے، فتنے سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ،
زندہ آدمی جب تک کہ اس کی جان میں جان ہے وہ فتنے سے معمون نہیں ہو سکتا، فتنہ گھرے ہوا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا رحمت اور آپ کی دعوت رحمت، لیکن آپ کا دنیا سے جانا ہی یہ آزمائش ہے، فتنہ۔ بے شمار حدیثیں ہیں اس سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدد ستا بین یدی الساعہ، 6 چیزوں کو قیامت کے قریب شمار کرو۔ ان میں سے آپ نے اپنی موت کو قیامت کی قربت بتائی، بلکہ آپ نے فرمایا ثلاث من نجا منہن فقد نجا، یہ حدیث ثابت ہے۔ 3 ایسے بڑے فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، جو اس سے بچ گیا تو وہ تمام فتنوں سے نجات پا گیا۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے آپ نے فرمایا موتی، میری موت، میری موت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا یہ آزمائش ہے۔ اس لیے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما رأيت يوما قد احسن ولا انور من يوم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر المدینہ۔ سبحان اللہ، اللہ۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے اور آپ کے یار غار ابو بکر صدیق داخل ہوئے، اس دن سے روشن دن کوئی دن نظر نہیں آیا۔ یہ روایت مسند احمد کی، اور ترمذی کی روایت کیا ہے؟ لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منها كل شيء، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ ولما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء، اور جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے، اس دن ایسا لگا کہ گویا کہ پوری دنیا تاریک ہو چکی۔ لا الہ الا اللہ۔ صدمے، مصیبتیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دنوں کی کیفیت میں فرق آنا یہ طبیعی چیز تھی۔ کہتے ہیں حضرت انس وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ، ابھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں شریک تھے، آپ کی تدفین میں شریک تھے۔ وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِينَا عَنِ التُّرَابِ وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا، ابھی ہم نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑا بھی نہیں تھا مٹیوں سے، آپ کو دفن کرنے کے بعد ابھی اپنے ہاتھوں کو جھاڑا بھی نہیں تھا کہ دلوں کی کیفیت میں فرق آنے لگا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ آزمائش، اس لیے اس کی طرح آپ نے اشارہ کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ بخاری کی وہ روایت اسامہ بن زید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وطم من اطاب المدینہ، مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک بڑے ٹیلے پر آپ چڑھے اور آپ نے فرمایا هل ترون ما ارى، کیا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ بعض بدعتی حضرات، نادان اخوان، نادان دوست اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں، جبکہ یہ اس کے خلاف دلیل ہے۔ کیونکہ علم غیب اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہی سے بتا دیتے، ہمیشہ بتاتے۔ اس وقت چڑھ کر کے بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا علم غیب نہیں تھا، کیونکہ اس وقت آپ نے بتایا جس وقت اللہ نے بتایا۔ آپ نے میں دیکھ رہا ہوں، ہر کچھ نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ اس وقت جو اللہ دکھلا رہا ہے وہ تم کو نظر آ رہا ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا، حدیث بخاری مسلم کو اسامہ بن زید، آپ نے فرمایا انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر فتنے نازل ہو رہے ہیں بارش کے قطرے کی طرح، یا صحیح تعبیر یہ ہوگی اس کی کہ جس طرح مسلادھار بارش تمہارے گھروں پر نازل ہوتی ہے، کوئی کچا پکا مکان اس سے باقی نہیں رہتا، اسی طریقے سے فتنے کا سیلاب تمہارے گھروں پہ آنے والا ہے۔ واضح؟ کیوں؟ یہ اشارہ تھا امت کی آزمائش ہونے والی ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ابن ماجہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنۃ، دنیا میں آزمائشیں اور بلائیں ہی باقی رہ گئی ہیں، یعنی میرے بعد آزمائشیں اور بلائیں آئیں گی، آزمائش ہوگی، لیکن ان فتنوں میں اگر کوئی آدمی دین پر ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کرے، قرآن و سنت کو لازم پکڑے، اجتماعیت کی رسی کو لازم پکڑے، صحابہ کے منہج کو اختیار کرے، تقوی اور بزرگی کے ساتھ زندگی گزارے، تو اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ۔ اس لیے فتنے کی تمنا نہیں کرنا، لیکن اللہ سے عافیت کی بھیک مانگنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بتائی ہے کہ تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها ما بطن، اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہو ظاہری اور باطنی فتنوں سے۔ گویا کہ فتنوں کی دو قسم ہیں۔ میں اس موضوع میں داخل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ میں تو اچانک آیا ہوں، وہ ایک موضوع ہے، کبھی علماء مشائخ بیان کرتے ہیں، اگر ہمیں دینا ہے تو بعد میں دیجیے، میں ختم کرتا ہوں بس مختصر۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ داخلی فتنے اور خارجی فتنے، داخلی فتنے گھر کے فتنے ہیں، پڑوس رشتہ داروں کے فتنے ہیں، جیسا کہ حدیث حذیفہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفر الصلاۃ والصیام والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ گھر میں فتنہ ہوتا ہے نا بھائی، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کا فتنہ ہوتا ہے، تو یہ جو فتنے ہوتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ نماز صحیح کرو، صحیح نماز پڑھو، اللہ ان فتنوں کو دور کر دے گا، اور ان فتنوں کے اندر جو گناہ ہے اللہ انہیں بھی ختم کر دے گا۔ صدقہ دو، صدقے سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ روزہ رکھو، صرف رمضان کا روزہ نہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ بھی کون رکھے گا؟ رکھو، فتنوں سے اللہ حفاظت کرے گا، کیونکہ بہت سارے جو فتنے آتے ہیں اس کا اثر سب سے زیادہ کس میں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ قلب پہ ہوتا ہے۔ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے پیش کیے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ فتنے پیش کیے جائیں گے دلوں پر چٹائی کی کاڑی کی طرح سے۔ چٹائی دیکھا نا، چٹائی کی کاریاں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، جو اسی طرح ایک کے بعد دیگر فتنے آئیں گے، لیکن فتنے کا سب سے پہلا اثر دل پہ ہوگا، لا الہ، تو دلوں پر اثر ہوگا۔ لیکن اگر ہم ان فتنوں سے بچنے کے لیے کم سے کم مہینے میں 3 روزہ رکھ لیں رمضان کے بعد، تو دل کی تمام بیماریوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ میں نے بارہا یہ روایت پیش کی ہے، صوم شہر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، رمضان کے مہینے کا روزہ یعنی صبر کا روزہ، 1 مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد ہر مہینے میں 3 روزے رکھو گے، اللہ تعالیٰ دل کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے گا، تمام برائیوں سے اللہ دور رکھے گا، شیطان کے فتنوں سے، انسانی فتنوں سے، کان کے فتنوں سے، نگاہ کے فتنوں سے، زبان کے فتنوں سے، تمام فتنوں سے اللہ دور رکھے گا، اور دل کو اللہ تعالیٰ روشن رکھے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں داخلی فتنوں کا تذکرہ کیا، اور خارجی فتنوں کا جس سے متعلق ابھی عزیز نے حدیثیں پیش کی کہ ہر آنے والا دن پہلے دن سے بدتر، ہر آنے والا سال پہلے سال سے بدتر، فتنے آتے ہی رہیں گے۔ اور فتنوں کو فتنہ اس لیے کہتے ہیں کہ فتنے سے پہلے عمل کو رکھے ہو، اس لیے کہ جب فتنے آ جاتے ہیں تو عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روایت ہے نا، امام ابن مبارک نے، عبداللہ ابن مبارک نے زہد میں نقل کیا ہے کہ جب فتنے آتے ہیں تو انسان کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی، انسان کے لیے حق اور باطل کی تمیز کرنا مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے امام عبداللہ بن مبارک نے وہ حدیث نقل کی کہ سیخرج فی آخر امتی، میرے امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے جو یلبسون جلود الضان من اللین، بھیڑ کی طرح جو ان کے بال یا ان کے بال کتنے نرم ہوتے اسی طرح نرم گداز کپڑے استعمال کریں گے، بڑی خوبصورت کپڑے استعمال کریں گے، اور زبان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، السنۃ محلی من العسل، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، وقلوبہم قلوب الذئاب، لیکن ان کے دل بھیڑیے کی طرح ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا، حدیث سے بالکل ثابت ہے، لبعثن علیہم بی حلفت لبعثن علیہم فتنہ تدع الحلیم حیرانا، اگر ایسے گندم نما جو فروش اور امام الفتن لوگ امت کے جذبات کو بھڑکائیں گے اور لوگوں کو بھڑکائیں گے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے اوپر، اللہ فرماتا ہے میں ان کے اوپر ایسے فتنوں کو بھیجوں گا کہ ایک بردبار آدمی، شریف آدمی، متحمل مزاج آدمی بھی حیران زدہ رہ جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ تو ان فتنوں کو بھڑکانے والی چیز کیا ہے؟ ان فتنوں کو بھڑکانے والی چیز انسان کی زبان ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتنۃ صماء بکماء عمیاء، سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے، ستکون فتنۃ صماء بکماء عمیاء، ان قریب ایسے فتنے آئیں گے، گونگے بہرے فتنے، یعنی انسان حق بات نہیں سن سکے گا، توفیق نہیں ہوگی، حق اور باطل کی تمیز کرنا مشکل، حق بات بولنا مشکل، حق دیکھنا مشکل، ہر طرف سے فتنے کے لپیٹ میں ہوگا، آسمان سے یعنی فضاؤں سے بھی فتنے ہوں گے، زمین کے بھی فتنے ہوں گے۔ آسمانی فتنوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا اس حدیث میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کی بلندیوں سے تمہارے اوپر فتنے نازل ہو رہے ہیں، کس کی طرح سے؟ موسلادھار بارش کی طرح سے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا، جسے امام ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ موقوفاً نقل کیا اپنی کتاب میں مصنف ابن ابی شیبہ میں امام حضرت حذیفہ بن یمان کا یہ قول ہے، کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ تمہارے اوپر ایسے فتنے نازل ہوں گے آسمان کی بلندیوں سے، یہاں تک کہ وہ فتنے آبادیوں سے باہر صحراؤں تک چلے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، وہ فتنے نازل ہونے والے ہیں جو تمہارے گھروں کے ساتھ ساتھ صحراؤں میں چلے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ آج آپ دیکھیے 13,000 چینل استعمال ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف، یہ بہت پہلے کی رپورٹ ہے، اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، فحاشی اور بے حیائی کے سارے فتنے۔ تو یہ ان فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اور وہ فتنے جن کے بارے میں حضرت انس بن مالک وغیرہ کی روایت کہ جب حضرت انس بن مالک کے پاس زبیر بن عدی آئے اور کہا شکونا الی انس بن مالک ما نلقى من الحجاج، ہم لوگ انس بن مالک کے پاس آئے کہ حجاج کا ظلم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، ہم اس کے ساتھ خلاف خروج کرنا چاہتے ہیں، بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے، بخاری اور ترمذی میں۔ تو کیا کہا؟ اصبروا والذی نفسی بیدی، صبر کرو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، لیس عام الا والذی بعده شر منه، ہر آنے والا سال پہلے سال سے بہتر ہوگا، بدتر ہوگا، ہر آنے والا سال پہلے سال سے خراب ہوگا، بدتر ہوگا۔ ھذا سمعت من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بات ہے جو میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل کا یہ قول شیخ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اعلام الموقعین میں نقل کیا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں، پیشین گوئی کرتے ہیں، لیس عام الا والذی بعده شر منه، ہر آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوگا۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں، لیس عام الا والذی بعده شر منه، لا اقول عام امطر من عام ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آنے والے سال پہلے سال سے خراب ہوگا، کہ بارش کم ہوگی، خوشحالی کم ہوگی، نہیں، بلکہ بارش تو بہت زیادہ ہوگی۔ قیامت کی علامت یہ ان من اشراط الساعہ ان تکثر الامطار ویقل النبات، قیامت کی علامت یہ ہے کہ بارش بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، پیداوار میں کمی ہو جائے گی۔ آج دیکھیے بارش کی وجہ سے کتنی فصلیں تباہ ہوگی، اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور 1 کلومیٹر کے بعد بالکل بارش کا خطرہ بھی نہیں، یہ بھی حدیث میں قیامت کی پیشنگوئی علامت ہے۔ تو کہتے ہیں یہ فتنے کیوں آئیں گے؟ وَلَكِنْ ذَهَابُ عُلَمَائِكُمْ وَخِيَارِكُمْ، جب قرآن و سنت کی ناقدری ہوگی، قرآن و سنت کی ناقدری ہوگی تو قرآن اور حدیث والے علماء کو لوگ بھول جائیں گے، قرآن حدیث بیان کرنے والے علماء کو بھول جائیں گے۔ ذہاب علمائکم، تمہارے علماء چلے جائیں گے، خیارکم، تمہارے اچھے لوگ چلے جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ حدیث مرداس صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کریں گے، فحاشی اور بے حیائی کے پیچھے، دنیا داری کے پیچھے، دولت کے پیچھے، تو کیا ہوگا؟ المرداس الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول حتى لا يبقى حفالة من الناس الا كحفالة الشعر او التمر لا يباليهم الله بالا، رواه البخاری۔ نیک لوگ، اچھے لوگ ایک کے بعد دیگرے چلے جائیں گے،
یہ کے بعد دیگرے چلے جائیں گے، نیک لوگ، اچھے علماء چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ایسے بدترین لوگ رہ جائیں گے جس طریقے سے جو اور گیہوں کے دانے کو آپ دیکھتے ہیں، صفوف کو، اس کے بھوسے کو، جو اور گیہوں کے بھوسے کی طرح، جو اور کھجور کے بھوسے کی طرح لوگ رہ جائیں گے، بے وزن لوگ رہ جائیں گے، اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ نیک لوگ رہیں گے، نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ بہت بڑی بڑی بلاؤں اور مصیبتوں کو اللہ دور کر دے گا۔ لہذا فتنوں سے متعلق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اسباب میں سے ایک اہم سبب قرآن و سنت کی ناقدری ہے، علماء کی ناقدری ہے۔ اور حضرت عمر بن عاص والی روایت جو موقوفاً اور مرفوعاً دونوں ہیں، من اشراط الساعة ان ترفع الاشرار، من اشراط الساعة ان ترفع الاشرار وتوضع الاخيار، بدترین لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جو ذلیل لوگ، خسیس لوگ ہیں، کمینہ، یوشک ان یکون اسعد الدنیا لکع بن لکع، کمینہ کا بیٹا کمینہ، ذلیل خسیس آدمی، یہ دولت کا اور پیسے کا اور اقتدار کا مالک ہو، اس کو اٹھایا جائے گا، نیک لوگوں کو پست کیا جائے گا۔ وتقرأ المثنات، اور فتنے کا اسباب میں سے یہ ہے لوگ قرآن و سنت کو کم پڑھیں گے، چٹنی اور چٹخارے کی طرح استعمال کریں۔ آج دیکھیے لوگوں کا کیا حال ہے، یا تو قرآن بالکل پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھتے بھی ہیں تو بس جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا معمول تھا؟ یا تو مہینے میں قرآن ختم کرو، یا نہیں تو 7 دن میں ختم کرو، یا نہیں تو کم سے کم اگر کوئی بہت زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرے۔ قرآن سے ایک تعلق ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ایک حصہ متعین ہونا چاہیے کہ آپ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو فتنوں کے اسباب میں سے ایک اہم سبب قرآن اور سنت کو چھوڑ دینا ہے۔ عملی زندگی میں قرآن اور سنت ہم اختیار نہیں کرتے، نہ قرآن پڑھتے نہ حدیث پڑھتے، کیسٹوں میں آ گئے۔ آج موبائل پہ پورا قرآن و سنت، موبائل والا قرآن، فیس بک والا قرآن، اور نیک والا اسلام ہمارے پاس ہے، عملی زندگی والا اسلام نہیں ہے۔ ہم ذاتی طور پہ مطالعہ نہیں کرتے، ہم تدبر نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جب قرآن پہ تدبر نہیں کریں گے تو دلوں پہ اللہ تعالیٰ نہیں لگائے گا۔ تو فتنوں کے اسباب میں سے قرآن و سنت کو چھوڑ دینا ہے، اور فتنوں کے اسباب میں سے زبان کا غلط استعمال، جو ستکون فتنۃ صماء بکما عمیاء، ان قریب ایسے فتنے ہوں گے، گونگے بہرے فتنے ہوں گے، انسان حق و باطل کی تمیز نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللسان فیہا اشد من وقی السیف، تلوار کا زبان کا فتنہ، ان فتنوں میں زبان کا فتنہ تلوار کے فتنوں سے زیادہ ہے۔ انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، بردباری سے کام لینا چاہیے۔ بلکہ میں یہ بتاؤں، آخری زمانے میں عیسائی سب سے زیادہ کیوں ہوں گے؟ یہ حدیث سنے ہوں گے، ظاہر ہے آپ نے تو سنا ہی ہوگا، سنا ہے کہ نہیں؟ مجھ سے نہیں سنے شاید۔ دنیا میں حدیث مسلم شریف کی فتنوں، یعنی عیسائی لوگ فتنے سے بہت زیادہ دور ہوں گے۔ کیوں ہوں گے دور؟ یہ حدیث آپ نے مجھ سے تو کم سے کم نہیں سنا، اگر سنا ہے تو میں نہیں سناتا، دوسری حدیث سناؤں گا۔ چلیے سنیے حدیث۔ عن المستورد القرشی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تقوم الساعة والروم اکثر الناس۔ سبحان اللہ، قیامت قائم ہوگی تو پوری دنیا میں رومی سب سے زیادہ ہوں گے۔ رومی سے کیا مراد ہے بھائی؟ عیسائی مراد ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک سورت نازل کی الف لام میم غلبت، اور اللہ کے نبی کی حدیث ستصالحون روما، آخری زمانے میں رومیوں سے تمہاری کیا ہوگی؟ صلح ہوگی۔ عیسائی مراد ہے، ایک تو وہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل روم بن اصفر بن عیسو بن یعقوب بن اسحاق، یعنی ان کی نسل میں روم نامی شخص تھا جس کی نسل سے عیسائی لوگ ہیں، اس کی طرف نسبت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ پوری دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، جب یہ حدیث حضرت مستورد قرشی نے نقل کی کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر بن عاص نے کہا ابصر ما تقول، آپ کیا بات کر رہے ہو، ایسی حدیث پیش کر رہے ہو، غور کرو کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر آدمی محدث ہو جاتا تھا، نہیں تھا ایسا معاملہ۔ جی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت جو مقدمہ صحیح مسلم میں کہ جب ہمارا ایک زمانہ تھا کہ جب قال رسول اللہ لوگ کہتے تھے ابتدرت ہو ابصارنا، ہماری نگاہیں اس کی طرف مرکوز ہو جاتی تھی، اصغیناہ
اصغینا الیہ آذاننا، ہم اپنے کانوں کو لگا دیتے تھے، قال رسول اللہ کر کے چونک جاتے تھے. لیکن جب فَإِذَا رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ فَهِيَ هَذَيَانِ، جب فتنوں کا دور آیا تو سب کی حدیث نہیں لی جاتی. سمجھ میں آ رہی بات نا؟ ہر آدمی محدث ہو جائے نہیں ہو سکتا، حدیث پیش کرنے کے لیے بھی اس کی اہلیت چاہیے، صلاحیت چاہیے نا. چلیے، تو جب یہ حدیث جب پیش کی حضرت مستورد القرشی نے، عمر بن عاص نے کہا اب سینما تقول، غور کرو کیا پیش کر رہے ہو. کہا ما لی لا اقول کما قال رسول اللہ، میں وہ بات ضرور کہوں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ قیامت کے قریب رومی لوگ، عیسائی لوگ سب سے زیادہ ہوں گے، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. وہ لوگ جو تعداد کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی، ہماری تعداد بڑی، ہم حق پر ہیں، تو آپ کیا بتاؤ گے عیسائیوں کے بارے میں؟ عیسائی بھی حق پر ہیں. یہاں تو ان میں مسلمانوں کی بہت ساری خوبیاں بھی چلی جائیں گی. کہا حضرت عمرو بن عاص نے ان کان ما تقول حقا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر واقعی وہی ہے جس طرح تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے تو سنو، ان فیہم لخصالا اربع، ان میں 4 خوبیاں تو بنیادی ہوں گی مسلمانوں کی جو ان میں ٹرانسفر کر جائیں گی. مسلمانوں کی خوبیاں ان میں چلی جائیں گی تو بڑھ جائیں گے وہ. ان میں ایک پہلی خوبی کیا ہوگی؟ سب سے پہلی خوبی انہم احلم الناس عند الفتنہ، انہم احلم الناس عند الفتنہ، فتنوں کے وقت میں ان کے اندر بردباری ہوگی، جذبات میں آپے سے باہر نہیں آ جائیں گے، جلوس نہیں نکالیں گے، مظاہرہ نہیں کریں گے، چند لوگوں کے لیے پوری امت کو فتنے میں نہیں ڈالیں گے، بردباری سے کام لیں گے. لیکن بردباری کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی آپ ایک رخسار پر مار دے تو دوسرا رخسار پیش کر دو، نہیں. یعنی فتنوں کے وقت میں وہ صبر کریں گے، برداشت کریں گے. وَاسْرَوْمْ يَفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، اور فتنوں کے بعد اپنی کمزوریوں کا محاسبہ کریں گے. آخر ہم سے غلطی کون سی ہوئی، کیا کمزوری تھی، کون سا ویک پوائنٹ تھا، اس کو دور کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 وَأَوْشَكُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، جس تیزی کے ساتھ وہ پیچھے ہٹیں گے اسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، سبقت کریں گے. علم کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، بزنس کے میدان میں، آپ دیکھ لو دنیا میں. اور وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، مسکینوں کے لیے، یتیموں اور کمزوروں کے لیے بہتر ہوں. لا الہ الا اللہ وغیر ذالک. تمہارا جتنی ضرورت ہے میں نے وہ اتنی حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا. تو کہنا یہ ہے کہ آخری زمانے میں عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنی زبان پر اور اپنے جذبات پر کنٹرول کریں گے، اور دین کے دعوت کے میدان میں یعنی اپنے باطل مذہب کی ترویج و اشاعت میں اور اپنے باطل افکار کی نشر و اشاعت میں سب سے آگے ہوں گے. ان میں اجتماعیت ہوگی، ان میں احتساب ہوگا، اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے، مسکینوں کی، غریبوں کی، کمزوروں کی خدمت کریں گے، بڑے بڑے ہاسپٹل قائم کریں گے، یتیم خانے قائم کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے. کیا یہ خوبیاں مسلمانوں میں نہیں تھیں؟ یعنی مسلمانوں کی خوبیاں ان میں ٹرانسفر کر جائیں گے. تو اس لیے فتنوں کے وقت میں چاہیے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ جلدی نہ کرے، مفتی نہ بنے، BBC لندن نہ بنے، کوئی خبر ابھی تحقیق بھی نہیں کیا جب تک کہ آپ ہر جگہ آپ بھیجنے لگتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، وہاں بھیج دیتے ہیں. غلط بات ہے، اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ابھی آپ لوگوں کے سامنے واٹس ایپ پہ خبر آئی نہیں کہ کچھ مدرسے کے بچوں کو کلکتہ میں پکڑ لیا گیا. میں ڈائریکٹ ٹیلی فون کیا، بات کچھ اور تھی اور اس کو تل کو پہاڑ بنا دیا، تنکے کو پہاڑ بنا دیا. اسی طریقے سے پہلے خبر آئی کہ بھائی گجرات میں ایک مسجد ڈھا دی گئی. میں نے ڈائریکٹ ٹیلی فون کیا، معلوم ہے بالکل غلط خبر ہے. وہ مزار تھا اور اس میں مندر کو بھی ڈھایا گیا اور مزار کو بھی ڈھایا گیا کیونکہ روڈ پہ تھا. اس طرح کی بہت ساری بات. اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، تحقیق کیجیے. نمبر 1. نمبر 2 فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. جب بھی کوئی خوف کی یا امن کی خبر آئے، وہ منافقوں کا کام ہوتا ہے خبر کو پھیلا دیتے ہیں، BBC لندن بنتے ہیں. نہیں، ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کو لوٹا دیں. ولو ردوا إلى الرسول، رسول کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نیابت کرنے والے اور آپ کے علم کے میراث کے حاملین انبیاء کے بعد کون ہیں؟ صحابہ ہیں، اور صحابہ کے بعد تابعین یعنی علماء. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کے بعد وإلى أولي الأمر منهم، اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں، صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں،
جو اس مسئلے کے ذمہ دار ہیں، چاہے علماء ہو یا عمرا ہو، ان کے حوالے کرو تاکہ اس مسئلے کی تحقیق کی جائے۔ کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع، جب نماز کا مسئلہ ہوتا ہے تو تحقیق کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے یا صحیح ہے، تحقیق کرتے ہیں۔ گردن پر اگر کوئی مسح کرتا ہے تو ہم تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی یہ روایت کہاں سے لے آیا، چلو کس کتاب میں، صفحہ نمبر بتا۔ کلی کرتے وقت اگر کوئی دعا پڑھ لیا تو ہم اس کا محاسبہ کرتے ہیں۔ اور جماعت میں ہم ایک دفعہ نکلے تھے، اس زمانے کی بات ہے، تو ہمارا جو امیر تھا اس نے کہا کہ بھائی جب پہلی دفعہ لقمہ ڈالو تو سبحان اللہ، اور حلق کے منہ میں ڈالو تو سبحان اللہ، اور حلق کے پاس پہنچے تو الحمدللہ، اور جب پیٹ میں چلا جائے تو اللہ اکبر۔ ہم لوگوں نے کہا کہ یہ کون سا دین لے کے آئے ہو، بتاؤ اس کی دلیل بتاؤ۔ تو الحمدللہ ہم سے زیادہ آپ تحقیق کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے فتنوں کے وقت میں جو خبریں شائع ہو رہی ہیں اور جو بہت ساری جگہوں کے بارے میں غلط غلط خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں، بغیر تحقیق کے خبریں نہ بیان کریں۔ اور بعض خبروں کو اس لیے نہیں بیان کریں کہ ان کے بیان کرنے کی وجہ سے اگر فتنہ ہو رہا ہے تو وہاں سکوت بہتر ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ بعض خبروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت نہیں دی، بے شمار ایسی روایتیں موجود ہیں، لہذا زبان کا غلط استعمال یہ تلوار کے فتنے سے زیادہ تیز ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ آج جتنے بڑے بڑے فتنے ہو رہے ہیں ان میں سب سے بڑی بنیاد یہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے لیے نمبر 1 ضروری ہے کہ اخلاص، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے اسی طرح بچائے گا جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فتنوں کو دور کر دیا، بے حیائی کے فتنوں کو دور کر دیا، فحاشی کے فتنوں کو دور کر دیا، کیونکہ اللہ کے مخلص۔ آپ بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کرو، کیونکہ شیطان ہر طرح شہوات کے راستے سے آئے گا، شبہات کے راستے سے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو مخلص بندے ہیں ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ شیطان نے کہا ثم لآتین من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم عن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ضرور ان کے سامنے آؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے شیطان کے فتنے ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا میرے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ تو اخلاص کے ساتھ زندگی گزاریے، اور اخلاص یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر ہو تو بھی اللہ کی رضا، اور مسجد سے باہر اگر روزی کی طلب کے لیے جائیں تو بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر آپ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کماتے ہیں، تو ہماری یہ نیت ہونی چاہیے تاکہ ہم یہ حلال روزی سے ہم اپنے بیوی بچوں کی کفالت کریں، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها كتب له به صدقہ، جو بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب لکھتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات نا؟ تو اخلاص پہلے نمبر پر، نمبر 1۔ نمبر 2 ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقیم، جو اللہ کو مضبوطی سے تھامے گا اسے صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی۔ یعنی اخلاص کے ساتھ اگر آپ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامیں گے تو اللہ تعالیٰ فتنوں کے وقت میں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس امت میں جو 73 فرقے ہوں گے ان میں سے ایک جماعت جس کو فرقہ ناجیہ کہا گیا، فرقہ ناجیہ، فرقہ ناجیہ کو ناجیہ کیوں کہتے ہیں؟ فرقۃ الناجیہ نجت من الخلاف والشقاق ومن الفتن وتنجو من النار باذن اللہ۔ فرقہ ناجیہ کو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اختلاف سے نجات دے گا، فتنوں سے نجات دے گا، اور آخرت میں اللہ ان کو جہنم سے نجات دے گا۔ تو وہ کس منہج پر ہوں گے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ عصبیت کی زندگی مت گزارو، تعصب مت کرو۔ کسی عالم کے لے لیا تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے، ایک عالم کی تقریر سن لیا تو بس یہ سارے عالم کی تقریر میں کوئی لذت نہیں۔ کیا وہ قرآن حدیث نہیں پیش کرتا؟ کیا وہ حق نہیں پیش کرتا؟ کیا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نہیں سنا؟ کہنے والے کی شخصیت کو مت دیکھو، انظر الی ما قال، یہ دیکھو کہ وہ بات کیسی پیش کر رہا ہے۔ شیطان نے جب حضرت ابو ہریرہ کو کہا اذا اویت الی فراش فقرأ آیۃ الکرسی، جب سونے کا وقت آئے اور بستر کے قریب آؤ یا بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو۔ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شیطان،
سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، اور اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی ایک فرشتہ حفاظت کرے گا۔ بیان کرنے والا شیطان، آپ نے فرمایا صدقہ کا وہ کذوب، وہ تو جھوٹا ہے لیکن اس کی یہ بات قد یصدق الکذوب، کبھی جھوٹا بھی آدمی بھی سچ بول دیتا ہے، لیکن اس کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کی سچی بات کو ان کا چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ آمادہ کرے کہ تم عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ تو میرے بھائیو، کوئی بھی عالم قرآن حدیث پیش کرے آپ اس کی بات غور سے سنو۔ یہ ہم نے ایک مزاج بنا لیا، ہم نے چٹنی اور چٹخارا بنا لیا دین کو۔ ہم خود قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، خود حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے، صبح کا اذکار نہیں معلوم۔ میں نے بڑے بڑے مجمع میں لوگوں سے کہا کہ کوئی آدمی ہے جو سنت کے مطابق وضو کر کے بتائے۔ میں نے بڑے بڑے مجمع میں اعلان کیا کوئی ہے جو غسل جنابت کا طریقہ بتائے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ علم سیکھو میرے بھائیو، فتنوں سے دور رہو، اور بڑے علماء جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں ان کے قریب رہو، فتنے سے حفاظت ہوگی، کیونکہ علماء سے دور رہنے کی وجہ سے دنیا میں شرک آیا۔ معلوم ہے نا آپ کو معلوم ہے یہ بات، معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھی، 1000 سال، سب کے سب توحید پر تھے۔ شرک کیسے آیا؟ شرک کیسے آیا؟ آپ نے یہ روایت بھی بخاری میں پڑھی ہوگی کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت تھے، یہ نیک لوگوں کے نام پر یہ بت بنائے گئے تھے۔ جب یہ چلے گئے تو شیطان نے ان کے بیٹوں اور پوتوں کے دلوں میں بات ڈالی کہ تمہارے ابا بڑے نیک صالح تھے، ان کے نام کی تصویریں اور مجسمے بنا لو، اسٹیچو بنا لو۔ چنانچہ مسجدوں میں عبادت بھی کرتے تھے، ان کے اسٹیچو پر آ کر کے فریفتہ بھی ہوتے تھے، اور پچھلی یادگاروں کو یاد کر کے تمنا کرتے تھے کاش کہ ہم کو بھی ایسے ہونا چاہیے۔ حتیٰ اذا ہلک اولئک ونسی العلم، یہاں تک کہ جب یہ چلے گا اور علم بھلا دیا گیا تو اس کی پرستش ہونے لگی۔ بتوں کی پرستش کب ہونے لگی؟ جب علم ختم ہو گیا، یعنی علم کب علماء چلے گئے، اچھے علماء چلے گئے، پرستش ہونے لگی۔ اور عالم سے دور رہنے کی وجہ سے ایک آدمی نے 99 آدمی کو قتل کیا، اور عالم سے قریب ہونے کی وجہ سے 100 قتل اللہ نے معاف کر دیا۔ عالم سے قریب ہونے کی وجہ سے 100 قتل اللہ نے کیا کر دیا؟ بولیے، معاف کر دیا، اور وہ جنتی ہو گیا۔ حدیث بخاری میں، مسلم میں، وغیرہ ذالک۔ معلوم ہے نا حدیث؟ بنی اسرائیل کے بعد بھی جس نے 99 آدمی کو قتل کیا، پھر ایک عابد کے پاس آیا، کہا کہ حلی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کہا کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، تم نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ کہا کہ جب گناہ ہی کیا تو چلو ایک اور گناہ چنانچہ 100 پورا کر دیا۔ پھر ایک عالم کے پاس آیا، کہا میرے لیے توبہ ہے، تو کہا من یحول بینک و بین ربک، تمہارے درمیان اور تمہارے رب کے درمیان کون حائل ہو سکتا؟ توبہ کرو اور اس بستی میں جاؤ جہاں پر اچھے لوگ ہیں۔ اچھے ماحول میں رہنے سے انسان اچھا ہوتا ہے، فتنوں سے دور رہتا ہے۔ چنانچہ اس بستی کی طرف جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیج دیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، عذاب اور رحمت کے فرشتے دونوں میں بحث ہونے لگی۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو جہنمی لکھیں گے، رحمت کے فرشتوں نے چاہا کہ ہم اس کو جنتی لکھیں گے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، حدیث بخاری کی ہے، تو اس نے کہا کہ زمین قیسو بین الارضین، زمین کو ناپو کہ جہاں سے نکلا ہے وہ زیادہ قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہ زیادہ قریب ہے۔ حدیث بخاری میں اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اٹھا کے اور قریب کر۔ اللہ اکبر، انما الاعمال، نیت اگر درست ہوگی تو بہت سارے عمل کے فساد کو اللہ دور کر دے گا۔ نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کو درست۔ دیکھیے یہ اچھے عالم سے رجوع ہونے کی وجہ سے اس کی توبہ بھی قبول ہوئی، اور نہ معلوم آگے کتنے لوگوں کو قتل کرتا، لوگوں کا خون بھی محفوظ ہو گیا۔ تو تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی جان بھی بچا دی، نہیں تو وہ بھی مارا جاتا، غلط فتویٰ دیتا تھا۔ غلط فتویٰ دینے والے اکثر فتنوں کے شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 4، خیر کی طرف جب سبقت کیا تو رحمت کے فرشتوں نے ان کو جنتیوں کی جماعت میں شامل کیا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب۔ نمبر 5، اچھے ماحول میں انسان جب جاتا ہے خراب آدمی بچہ ہو جاتا ہے، لہذا برے ماحول سے بچیے، زیادہ استعمال مت کیجیے فیس بک کا۔ ہم حرام نہیں کہتے،
ہمیشہ لگتا ہے کہ یہ وحی کی طرح استعمال کر رہے ہیں، لگتا ہے کھانا ہے یہ لگتا ہے کچھ کام ہی نہیں. اس لیے یہ آگ ہے، آگ سے کھانا بھی بنتا ہے اور آگ سے گھر بھی چلتا ہے. لیکن کھانا بنانے والا آدمی تھوڑی دیر کے لیے بھی غافل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ایسے نیٹ کے فتنے ہیں، فیس بک کے فتنے ہیں، واٹس ایپ کے فتنے ہیں کہ غیر شعوری طور پر دین اور ایمان آپ کا خراب ہو سکتا ہے. اس لیے جائز حدود میں اس کو استعمال کرو اور علماء کی معیت استعمال کرو. آپ کو معلوم ہے صحابہ جب گھبراتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور جب صحابہ میں فتنے اور بلاؤں کا وقت آیا تو ابو بکر صدیق کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے قریب ترین شاگرد کہتے ہیں ابن قیم کہ جب ہم لوگوں کے اوپر سخت پریشانی اور مصیبت آتی تھی ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس آتے اور ہمیں صبر و تسلی دیتے، ہمارا ایمان بالکل روشن ہو جاتا. اچھے علماء کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں رہو، ان کی قیادت کو تسلیم کرو. ابھی 2 دن پہلے جو ہے ایک گروپ بنایا گیا، میں اس لیے بولتا ہوں کہ میں اس کو ٹیلی فون کیا لیکن اٹھایا نہیں ٹیلی فون. اصلاح دیوبند نام کے گروپ نکالا، اگر کوئی ہو تو اس کا پتہ بتا. میں ٹیلی فون کر رہا ہوں، اٹھا نہیں رہا ہے. بس ان کی چیزوں کو لے کر کے ایسی گالیاں ماں بہن کی اور ایسے غلط استغفر اللہ. یہی طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی صحابہ کا. فتنے نہیں پیدا ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا ادفع بالتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ برائی کا جواب اچھائی سے دو، سخت ترین دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. اللہ نے کہا فاصفح الصفح الجمیل، اللہ نے کہا خذ العفو وامر بالعرف وارض عن الجاہلین، اللہ نے کہا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. لہذا جو علماء کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں ان کی صحبت میں رہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کی تقلید کیجئے، نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا جھوٹا کھا لیجئے گا تو آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی، ہم یہ نہیں کہتے. لیکن ان کے علم سے فائدہ اٹھائیے، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیے. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. سبحان اللہ. علم استاد شاگردی کے رشتے سے آئے گا، بردباری اختیار کرنے سے آئے گا. من یتحری الخیر یعطى ومن یتوقع الشر یوقى. جو خیر کو چاہے گا اللہ خیر کا راستہ کھول دے گا، جو برائی اور فتنے سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا. تو اچھے اور علماء جو علماء ربانی کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں ان سے رجوع ہوئیے. قرآن و سنت کو سمجھنا ہے صحابہ کے فہم کے مطابق، لیکن سمجھائیں گے کون؟ یہ نیٹ آپ کو سمجھائے گا، انٹرنیٹ سمجھائے گا، فیس بک نہیں. کم من مسألة يقرأها الطالب لا يفهمها فإذا ألقاها المعلم فهمها بغتة. امام شاطبی کہتے ہیں بہت ساری باتیں 10 سال 20 سال ایک شاگرد پڑھتا ہے کتاب میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جیسے ہی استاذ نے کتاب کی تشریح شروع کی اور جیسے ہی عبارت پڑھی، بعض استاذ کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ بات کو پیش کرنے کا جو انداز ہوتا ہے نا، تو گفتگو کے آغاز ہی میں بات کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بات سمجھ میں آ جائے. تو استاذ شاگردی کا رشتہ ضروری ہے میرے بھائیوں. علم بالتعلم، استاد شاگردی کے رشتے میں حاصل کیجیے. قرآن کا مطالعہ کیجیے، حدیث پڑھیے، صبح کی دعائیں شام کی دعائیں پڑھیے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیے اور خبروں کو یوں ہی ضائع مت کیجیے، پھیلائیے نہیں. کیونکہ یہ زبان آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. جہنم میں لوگ چہرے کے بل ڈالے جائیں گے کافروں کی طرح. کافروں کو بھی ڈالا جائے گا نا چہرے کے بل، لیکن ان ایمان والوں کو بھی ڈالا جائے گا جو زبانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. بلا تحقیق خبریں نہیں پھیلائیے. اور آخری بات تقوی اختیار کیجیے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. مخرجا کی تفسیر ابن عباس نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے اللہ اسے نجات دے گا. مخرجا لہ فی الدنیا والآخرہ. یعنی اگر آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، کان کی برائی سے بچیں گے، آنکھ کی برائی سے بچیں گے، زبان کی برائی سے بچیں گے، شریعت کے اوپر عمل کریں گے، تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے فتنوں سے آپ کی حفاظت کرے. اور دعاؤں کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی ہے فتنوں سے بچنے کے لیے. ہر آدمی کو یاد کرے، حدیث بالکل صحیح ہے، فریش ہے. ایک نہیں بلکہ 2 دعائیں. اللہم انی اسألک رب النبی محمد اغفر لی ذنبی. ہر آدمی اس کو پڑھے. اللہم اغفر لی، کیا میں نے کہا، اللہم انی اسألک، اللہم کیا پڑھا تھا، اللہم انی اسألک رب محمد. ہاں اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب ہے. اغفر لی ذنبی، میرے گناہوں کو بخش. واذھب غیظ قلبی، اور میرے دلوں کو غصے کو ختم کر دے. وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، اور اے اللہ گمراہ کن فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. کتنی عظیم حدیث ہے.
اللہم انی اسألک رب النبی محمد اغفر لی ذنبی وذهب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن، اور بعض روایت میں واجرنی من مضلات الفتن ما حییتنی، جب تک تو زندہ رکھ تمام فتنوں سے، گمراہ کن فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما اخشى علیکم من شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الفتن، مسلم احمد کی روایت، میں اپنے بعد تمہارے اوپر سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، خوف رکھتا ہوں خواہشات کے فتنوں سے، گمراہ کن فتنوں سے، خواہشات کے فتنوں سے، پیٹ کے فتنوں سے اور گمراہ کن فتنوں سے۔ تو دعاؤں سے بھی فتنے سے حفاظت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور وہ لمبی حدیث ابن عباس کی جسے شیخ البانی نے صحیح الجامع میں نقل کیا، لمبی حدیث ہے، اس کے آخری میں اللہ نے کہا یا محمد اذا صلیت قل، اے محمد جب تو نماز پڑھ تو یہ دعا کر، کیا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت بعبادک فتنة فتوفنی غیر مفتون۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر خیر اور بھلائی کا، ہر فتنے اور برائیوں سے دور رہنے کا سوال کرتا ہوں، اور وحب المساکین مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وان تغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اور اے اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو فتنے سے پہلے ہمیں ایمان پہ موت دے۔ عظیم دعا ہے، تو دعاؤں کا استعمال کرنا چاہیے، اور بالخصوص فرائض کی پابندی کیجیے، اور یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، کیوں؟ اس لیے کہ اسی حدیث میں ہے کہ جو 3 کام کرے گا اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے حفاظت کرے گا۔ اسباغ الوضوء علی الصبرات، جب انسان کی طبیعت کشمسا رہی ہے اور نفس پر گرا ہے، جاڑا اور ٹھنڈک ہے، یا بھی گہری نیند میں 2 بجے سویا ہی کہ 3 بجے آنکھ کھل گئی، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، نہیں چاہتا وضو کرنا، پھر بھی صحیح طریقے سے وضو کرے۔ ونقل الاقدام الی الجماعات، پیدل مسجد چل کر کے آئے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ فتنوں سے حفاظت ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، ظہر پڑھ لیا دکان میں، پھر عصر کا انتظار کر رہے ہیں، عصر پڑھ لیا مغرب کا انتظار کر رہے ہیں، مغرب پڑھ لیا عشاء کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے بچائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، فتنوں سے بچائے گا۔ دلیل اللہ نے کہا ہے محمد اپنی امت کو خبر دے دو، من فعل ذلک عاش بخیر، جو ایسا کرے گا اس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی، اور جس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی کیا وہ فتنوں کا شکار ہوگا؟ جس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی اللہ شیطانوں کو اس پر مسلط کرے گا؟ جس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی کہ اللہ ظالموں کے شکنجے میں اسے ڈالے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ یہ 3 کام کریں گے فتنوں سے حفاظت ہوگی، ومات بخیر، اور موت کے فتنوں سے بھی اللہ بچائے گا، کیونکہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو تحیات درود کے بعد یہ دعا تو ضرور پڑھتے ہیں، اس میں اللہ من اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اور الی قولی ومن فتنة المحیاء، زندگی اور موت کے فتنے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا عاش بخیر ومات بخیر، اگر یہ 3 کام کرو گے خیر پر موت ہوگی، یعنی اللہ رب العالمین موت کے فتنوں سے بھی بچائے گا، ایمان پہ خاتمہ کرے گا، کیونکہ فتنے میں پڑنے کی وجہ سے ایک آدمی صبح میں مومن ہے اور شام میں مومن، یعنی ایک آدمی کا خون حلال سمجھتا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ قرآن حدیث کے نام لے کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، دوسروں کو کفر کے فتوے داغ رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان نمازوں کی صحیح حفاظت کرو، سنت کے مطابق نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خیر کے ساتھ گزارے گا، فتنوں سے دور رکھے گا، ومات بخیر، اور ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور وَكَانَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدْتُمْ، مرنے سے پہلے اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے گا جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے۔ تو آپ لوگ اس پر عمل کے لیے تیار ہیں؟ تو آج سے انشاءاللہ یہ ارادہ رکھیں، اسباغ الوضوء علی الصبرات، اچھی طرح وضو کیجیے سنت کے مطابق۔ اچھی کا مطلب نہیں ہے کچی نہیں ہے، بعض لوگ اچھی کا مطلب سمجھتے ہیں 6 مرتبہ دھونا۔ بعض لوگوں کو دیکھا وضو کرتے ہوئے حوض وغیرہ کے پاس، تو جانتے کیسے کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، مان لیا ایسے 3 مرتبہ ایسے دھوتے ہیں، پھر 3 مرتبہ حوض سے پانی لیتے ہیں، لگ رہا ہے کہ مچھی نکال رہے ہیں حوض سے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ دھوگے تو وہ فقد اساء وظلم وتعدى، 3 گناہ آئے گا۔ 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئیں گے تو 3 گناہ۔ نمبر 1 فقد اساء، آپ کا عمل خراب ہو گیا۔ نمبر 2 وظلم، آپ نے ظلم کیا پانی کے اوپر، آپ نے ظلم کیا اللہ کی نعمت پر، آپ نے ظلم کیا اپنے نفس پر، آپ نے ظلم کیا اللہ کی شریعت پر۔ نمبر 3 وتعدى، حد سے تجاوز کر گئے، آپ کا عمل خراب ہو گیا۔ تو اس لیے سنت کے مطابق ہر کام کیجئے۔ عاش بخیر، زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی، مات بخیر، خیر پر موت ہوگی۔ وکان من ذنوبک یوم ولدت امک، اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے پاک صاف کرے گا۔ سنت کے مطابق وضو کریں، پیدل مسجد چل کر کے آئیں،
پیدل کا مطلب یہ نہیں کہ 4 کلومیٹر بھی پیدل چلیں یہاں تک کہ جماعت چھوٹ جائے، ایسا بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ اس دائرے میں رہیں کہ آپ جماعت آسانی سے پا سکیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے، اور صحیح سمجھنے والے جو علماء ہیں اللہ ان سے ہمیں استفادے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی زبان پر کنٹرول رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی کتاب و سنت کے اوپر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. چند بکھری ہوئی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. میں نے پہلے ہی معذرت کر دی اور پھر میں معذرت کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں کوئی موضوع نہیں تھا. میں سوچتا رہا یہاں تک کہ ہمارے عزیز نے حدیث پیش کی. میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے یوں ہی رکھ دی ہیں. آپ ہماری تقریر کو معیار پر نہ تولیں. میں نے یہ بھی کہا تھا ریکارڈنگ نہ کرنے کے لیے کہ میں ایسے ہی حاضر ہو گیا. پھر بھی اگر کوئی بات بھی آپ کو ہماری سمجھ میں آ گئی اور وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے اس پر عمل کریں، آپ بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کریں، اس میں خیر ہے. اور جہاں تک آواز جا رہی ان تمام سے ہم کہیں گے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کو آپ گہرائی سے سوچیے. انشاءاللہ آپ کو اور بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زیادہ لمبا تو نہیں ہوا؟ شیخ کچھ لوگ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں تھوڑا بیٹھ جائیے آپ، ذرا بیٹھ جائیے آپ تھوڑا. یا مفتی عالم فی المدینہ الا الامام مالک جو ہے، جو یہاں کے مقامی علماء وہی سوال جواب کریں. شیخ آپ مہمان خصوصی ہے تو آپ سے بھی مہمان تو نہیں ہے، میں تو خود سے آیا ہوں. تو انشاءاللہ آپ سے بھی استفادہ حاصل. خیر، اگر واقعی سوال ہے تو کریں، نہیں تو مسائل کی جاننے والے علماء ہیں. شیخ آپ نے کہا کہ کوئی بھی صحیح بات کہتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی بات کو لے سکتے ہیں. تو یہاں نوجوان ایسے ہیں کہ ابھی ایسے لوگ ہیں جیسے کہ طارق جمیل یا طاہر القادری، ایسے وہ مکس کر کے حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں. تو ان سے بھی وہ سننے کے لیے یہ دلیل استعمال کرتے ہیں وہ دونوں کہ اچھی بات کو لے جو اس آدمی کے لیے آپ نے کہا ہے نا کہ حق بات کہیں ملے تو لے لو، لیکن حق بات قبول کرنے کی صلاحیت بھی تو ہونا نا. ایک من علم کے لیے 100 من عقل چاہیے. تو آپ اگر آپ کے اندر اتنی تمیز ہے کہ آپ قرآن و سنت میں فرق کرتے ہیں، قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں اور قرآن و سنت کے مقابلے میں جو باطل ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں، تو آپ اس لیے سنیے تاکہ اس کے فتنوں کو جانیے. عرفت الشر لا للشر بل لتوقی. میں نے شر کو اس لیے نہیں جانا کہ اس پر عمل کریں بلکہ اس کی برائی سے بچنے کے لیے. تو بہت سے لوگ جو حق اور باطل کو گٹ مٹ کر کے پیش کرتے ہیں تو ان کے شر کو جاننے کے لیے کہ ان کی باتیں اچھی کون اور خراب کون ہے اس لیے سنیں. لیکن جہاں خالص خیر ملتا ہے اس کو چھوڑ کر کے جہاں حق اور باطل دونوں ملتا ہے اس کو سنیں گے تو اس میں فتنے کا خوف ہے. سمجھ میں آ رہی بات نا؟ مثال کے طور پر ایک چشمہ ہے، آپ کو میں کہہ رہا ایک مثال میں دیتا ہوں. ایک چشمہ ہے، کون سا ہے؟ یعنی بالکل خالص چشمہ یہاں سے چل رہا ہے. اب یہاں سے آپ جو پانی لیں گے تو وہ پانی جو ہوگا بالکل صاف ہوگا. لیکن اب یہاں سے چلے گا اور نالیوں سے گزرتے ہوئے جائے گا، نہ معلوم اس میں کتنے گندے پانی اور گندی چیزیں آ جائیں گی، تو ظاہر سی بات وہ پانی آپ کو فریش نہیں ملے گا. تو جو اصل جو فریش پانی جب مل رہا ہے تو نالی کا اور چکر کا پانی کیوں لیں گے؟ واضح. اس لیے حضرت حسن بصری کا یہ قول محمد بن سیرین کا پیش کیجئے، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. جان لو کہ یہ علم دین ہے. کس سے علم رہو دیکھو کہ وہ کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا دین کیسا، اس کو دیکھنا ہے کہ نہیں. اب یہ جو میں نے کہا کہ حق بات کسی کے لے لو، حق بات لے لینا کسی ایک مسئلے میں وہ اور علم حاصل کرنا دونوں میں فرق ہے. ہونا کا فرق بین ھذا و ھذا. علم حاصل کرنا استاد مان لینا اور کسی کی گواہی قبول کرنا یا کسی کی کوئی اچھی بات لے لینا دونوں میں فرق ہے. کسی کی کوئی حق بات ہے تو ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ قرآن و سنت اس کی تائید ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی باتیں بھی بیان کرو. کیا مطلب؟ حالانکہ دوسری حدیث ہے کہ جب بنی اہل کتاب جب بیان کریں تو ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. کیا مطلب؟ جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں ان کو لے لو. تو حق بات اگر کتاب و سنت کے مطابق کسی بھی ہمیں لے لینا ہے، لیکن اس سے استفادہ کرنا، اس کے درس میں بیٹھنا اور اس کو استاد ماننا یہ دوسری چیز ہے. دونوں میں فرق ہے. لہذا چاہیے کہ علم ایسے علماء سے حاصل کریں جو راسخین فی العلم ہیں، جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، جو صحابہ اور سلف کے منہج کے مطابق درس دیتے ہیں. ہر ایک کو استاد نہیں مانا جا سکتا. سمجھ میں آئی بات؟
جب تک کوئی دوسرا آدمی کرو جیسے انہوں نے سوال کیا اس طرح کا سوال کیجیے، فکری سوال، مسئلہ مسائل کے تو ہم سے زیادہ علماء جانتے ہیں، فکری جو سوال انہوں نے کیا نا اس طرح کا کوئی سوال ہے جو موضوع سے متعلق ہے۔ شیخ ابھی بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا یہ بھی آپ جیسے فرمائیں کہ زبان کا استعمال کی وجہ سے وہ ینگسٹرز کو سبھی کو اپنے اس سے متاثر کرتے ہیں، تو ایسے فتنے سے بچنے کے لیے ایک علم حاصل کرنے والے یا عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے وہ باتیں آپ کو بتائی ہیں، آپ اس پر غور کیجیے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ صحیح علم حاصل کرے، اور صحیح علم حاصل کرنے والے دینے والے جو علماء ربانی ان سے علم حاصل کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، فتنوں کی جگہ پہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جو ہے جو اچھے نیک صالح لوگ ہیں ان کی صحبت میں رہیں۔ آپ کو معلوم ہے حمران بن حطہ جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ خارجی ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے خارجی میں شادی کرنے کی وجہ سے۔ عبد الرحمن بن ملجم ملعون جو ہے وہ بہت بڑا قاری تھا، اور اتنا بڑا قاری تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے لیے گھر بنایا تھا مسیح نبی کے قریب، لیکن جب کوفہ میں ضرورت تھی عالم قاری کی تو حضرت عمر نے بھیجا اس کو، لیکن غلط لوگوں کی صحبت میں پڑھنے کی وجہ سے اتنا بڑا قاری قرآن گمراہ ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے۔ لہذا صحیح لوگوں کی صحبت میں رہیے گا تو صحیح رہیے گا، کیونکہ یہ دیکھا آپ لوگوں نے چاندی کو دیکھا ہے، چاندی اچھی چیز ہے، لیکن اس کو اگر سونے کو چاندی کے ساتھ رکھیں گے تو سونا بھی خراب ہو جاتا ہے، پوچھئے سونار سے۔ تو اس لیے اچھے لوگ جو ہوں، اچھے علماء ہوں یا اچھی فکر رکھنے والوں کی صحبت میں رہیں۔ آپ قرآن حدیث کی دعوت دیتے ہیں اور رہتے ہیں گندے لوگوں کے ساتھ، فتین لوگوں کے ساتھ، الحادی ذہن کے لوگوں کے ساتھ، دہریے لوگوں کے ساتھ، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں آپ کو صحیح چیز ملے، تو نہیں ہوگا، کیونکہ صحبت کا اور مجلس کا بھی اثر پڑتا ہے، اور بے شمار حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ شیخ یہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ مرحوم کی طرف سے قربانی دینا کیسا؟ یہ مسئلہ بڑا ہی اختلافی اور یہ ہے متشعب ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس وقت جو اس مسئلے سے متعلق جو کچھ میں جانتا ہوں اتنا میں کہہ سکتا ہوں، اگر کوئی اس کے خلاف بھی بولے تو آپ اس پر عمل کیجیے بشرطے کہ صحیح دلیل کے مطابق ہو۔ مرحومین کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کا ثبوت کسی بھی صحیح روایت میں نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس حدیث میں آیا ہے وہ صحیح ہوا غیر صریح، وہ صریح ہوا غیر صحیح، جس میں صراحت ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے کا، وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، اور جو صحیح روایتیں ہیں جسے دلیل پکڑتے ہیں اس میں صراحت نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ والی جو روایت آپ پیش کریں گے، ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں ابو داؤد کی اور ترمذی کی، کہ اللہ کے نبی نے ہمیں وصیت کی تھی کہ میں 2 میٹھا ذبح کروں گی، کہ اپنی طرف سے ایک آپ کی طرف یہی نہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اولاً تو یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے۔ ابو الحسن راوی مجہول ہے، شریک بن عبداللہ تغیر حفظہ منذ ولی القضاء، اس کا حافظہ جب سے قاضی بن گئے ان کا حافظہ خطا کر گیا، اور اس میں حنش ایک راوی، 3 راوی کمزور، حدیث ضعیف ہے، لیکن چلو مان لو صحیح، کہیں گے علامہ ذہبی نے صحیح کہا، اگر مان بھی لیں تو اس میں وصیت کا ذکر ہے، اگر کوئی وصیت کر کے جائے تو، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فتنوں کا مقابلہ کیا اور کہا ینقص الدین وانا حی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سنت پہ جو حملہ ہوا اس کا جواب دیا، لیکن آپ کی طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قربانی کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت ہے کے ساتھ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3، اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کے چچا حمزہ شہید ہو گئے، آپ کی بیٹیاں جن بات کا انتقال ہوا، آپ جعفر طیار اور دوسرے لوگ جو دنیا سے چل بسے، 70 قاری شہید ہوئے، آپ نے ان کے لیے دعا کی، لیکن ان کے نام پر قربانی کی۔ اس لیے جو ہے شریعت کا اصول یہی ہے کہ وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ، اور اِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ، لہذا میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ رہا وہ مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 میٹھا ذبح کیا اور کہا اللہم تقبل من محمد وآل محمد، اور دوسرے میٹھے کے بارے میں آپ نے کہا اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد، اور پھر بعد روایت میں اللہم ھذا عن امتی جمیعا من شہید لک بالتوحید وشہید علی بالبلاغ، کہ اللہ میں نے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کی۔ تو پوری امت کی طرف قربانی تو نبی کی خصوصیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی میں یعنی جو ہے امت کے زندے اور مردے دونوں شریک ہیں۔ تو اس سے زیادہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانور جب آپ قربانی کر رہے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے،
تو اس میں زندے اور مردے دونوں کی نیت کر لیجیے. لیکن مستقل جانور میت کی طرف سے کرنے کے تعلق سے کوئی صحیح اور صریح روایت ہمیں نہیں ملی. سمجھ میں آئی بات؟ بعض علماء نے کہا، جیسے عبداللہ بن مبارک نے کہا، عبد الرحمن مبارکپوری وغیرہ نے کہا رحمہم اللہ کہ بھائی اگر میت کی طرف سے قربانی کرے تو صدقے پر قیاس کرے اور اس کو صدقہ کر دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم اس کو بدعت نہیں کہتے. لیکن دلائل کی جہاں تک بات ہے، ہم نے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. دلائل کی جہاں تک بات ہے، مستقل جانور میت کی طرف سے قربانی کرنے کے تعلق سے کوئی بھی صحیح اور صریح روایت نہیں ہے. اگر کوئی صدقے پر قیاس کرتے ہوئے ماں باپ کی طرف سے قربانی کوئی کرتا ہے تو آپ اس کو بدعت نہیں کہیے، اور آپ اس کو یہ نہیں کہیے کہ ناجائز و حرام ہے. اس مسئلے میں خلاف ہے، اور ان کو بھی استدلال کا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی سے دلیل پکڑی ہو، لیکن آپ اسی چیز پر عمل کیجئے جو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح اور بالکل صاف ہے. میری باتیں کچھ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ اور کوئی اشکال ہے اس پر؟ ہاں ایک منٹ، ایک اور سوال آ گیا. بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. ہاں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جو کسی خیر کی طرف کسی کو بلاتا ہے تو جتنا خیر کے کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم کو ہدایت دی، ہماری ہر قربانی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے آپ کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو، قربانی کر کے کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گناہ گار ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یعنی ایصال ثواب کی ضرورت کن کو ہوتی ہے؟ جن کی مغفرت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے کہہ دیا ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلی پچھلی تمام چیزیں اللہ نے معاف کر دی. نمبر تین، یہ چیز اگر ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح موت کے وقت بہت ساری وصیتیں کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے اسامہ اور بہت ساری چیزوں پہ عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، تو کم سے کم آپ کی طرف سے ایک مرتبہ تو قربانی کر دیتے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو بلا شبہ یہ بدعت ہے، بلا شبہ یہ بدعت ہے. اللہ اعلم. جی، سکتے کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہی سوال آیا تھا حضرت عائشہ کے پاس کہ ایک آدمی نے جو ہے عقیقے میں اونٹ ذبح کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حرام ہے ناجائز ہے، اتنا کہا کہ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے. عن ام کرز انها سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقہ فقال عن الغلام شأتان مكافئتان وعن الجاریة واحد لا يضركم ذكرانا ام اناثا قال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح. حضرت ام کرز نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عقیقے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا غلام کی طرف سے بچے کی طرف 2 مقابل بکریاں اور بچی کی طرف سے 1، چاہے نر ہو یا مادہ. تو اس وقت اونٹ تھے یا نہیں تھے؟ اونٹ کی سواری تھی کہ نہ تھی؟ آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے حجۃ الوداع میں، بخاری کی روایت ہے، گائے ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ تو عقیقہ میں کیوں نہیں کیا آپ نے؟ لہذا بکرا بچے کی طرف سے 2 اور بچی کی طرف سے وہی کرنا چاہیے، یہی سنت ہے، یہی حق. اب اگر کہیں پر بکرا نہیں ملتا، بکری نہیں ملتی، کوئی دشواری ہے، ایسے حالات ہیں، تو امام مالک کے فتوے کے مطابق جب ایسے حالات ہوں اس وقت کے علماء سے فتویٰ پوچھو. عام حالات میں بیل یا گائے یا اونٹ عقیقہ کرنا سنت کے خلاف ہے، اگر بکرا اور بکری آپ کو میسر ہے تو. سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے مع الغلام عقیقۃ، سلمان بن عامر الضبی کی روایت بخاری کی، ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس لیے فاریقوا عنہ دما، اس کی طرف خون بہاؤ. جب تک انسان بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا، بچہ بندھن میں ہوتا ہے، بہت ساری مصیبتوں میں ہوتا ہے، شیطان کے فتنے کا شکار ہوتا ہے. جب اس کی طرف عقیقہ کر لیں گے تو بندھن کھل جاتا ہے، مصیبتوں سے اللہ بچائے گا، اور اولاد قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گی وغیرہ ذالک. لہذا 7ویں دن عقیقہ کیجیے، نہیں تو اگر اس روایت کو مان لیں تو 14ویں اور 21ویں دن کیجیے، یا بالغ ہونے سے پہلے کیجیے. البتہ اس حدیث کو لے کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیقہ کیا اس لیے بالغ ہونے کے بعد بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، میں نے اس حدیث کی اپنے طور پہ تحقیق کی، اس میں غالباً عبداللہ بن محرر ہیں جو متروک الحدیث ہیں، یہ روایت ثابت نہیں. بالغ ہونے کے بعد عقیقہ نہیں ہوگا. بالغ ہونے کے بعد بچہ جب بچہ ہوگا تو عقیقہ ہوگا، بچہ جب چچا ہو جائے گا تو عقیقہ کرنا کچا ہے. واضح؟ اللہ برکت. داعش کا فتنہ جو ہے اس کے بارے میں نصیحت تو علماء ہیں بتائیں گے، اس میں داخل مت ہوئی. چلیے اور کوئی سوال؟ معلوم اظہر من الشمس
جی ہاں ہاں یہ بات یہ ثابت ہے، قضا نماز کے لیے بھی اقامت ثابت ہے. اب بخاری میں بھی پڑھیے اور عبید اللہ مبارک پوری کی کتاب میراث المفاتیح، حضرت انس کی نماز چھوٹ گئی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی، اس مسجد میں گئے اور وہاں اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز جو چھوٹ گئی تھی ایک مرتبہ، معلوم واقعہ، آپ لوگ نوجوان لوگ ہیں، ہم سے زیادہ آپ لوگ حدیثیں سنتے ہیں. ہاں سورج نکل گیا، آپ نے فرمایا ان ھذا الوادی قد حضر فیہ الشیطان، اس وادی میں شیطان ہے، پھر دور گئے یہاں تک کہ سورج تھوڑا اوپر روشن ہو گیا، پھر وہاں اذان بھی دی گئی اور واضح اور بھی روایتیں. تو اذان اور اقامت، لیکن مسجد میں اذان ہو چکی ہے اور مسجد میں آپ دوسری جماعت کر رہے ہیں تو یہاں اقامت کافی ہے، دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں. واضح ہوئی نا بات؟ ہاں کیونکہ اس کی بھی دلیل ہے. وتر نماز جیسے 2 رکعت پڑھ کے پھر 1 رکعت پڑھیں یا 3 رکعت ساتھ؟ دیکھیے وتر کے کئی طریقے ہیں، سب سے بہتر طریقہ ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیجیے. پڑھنا چاہیے جی دعائے قنوت بھی آخری رکعت میں وتر میں پڑھنی چاہیے. پہلے آپ ایک بتیا تو پہلے سن لیجئے، یعنی 2 سلام سے پڑھیں یا 1 سلام سے پڑھیں، یہ سوال ہے آپ کا، دونوں ثابت ہے. لیکن صحیح اور صریح روایت یہ ہے کہ 2 سلام سے پڑھنا بہتر ہے، جیسا کہ باب الوتر بخاری کتاب الوتر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی عمل ہے اور حدیثیں بھی کافی ہیں اس پر کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور آخری میں 1 رکعت وتر پڑھے. لیکن 1 سلام سے بھی پڑھنا ثابت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عمل بھی ہے، 3 رکعت وتر پڑھتے تھے 1 سلام سے. اور بحقی وغیرہ میں روایتیں اللہ کے نبی وغیرہ سے بھی ہیں. سمجھ میں آئی بات نا؟ 2 سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور لیکن 2 سلام سے پڑھنا افضل ہے. اب رہا مسئلہ قنوت پڑھیں، تو قنوت پڑھنا واجب نہیں ہے صحیح قول میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کی تعلیم تمام صحابہ کو نہیں دی. علمنی رسول اللہ دعا نقولهن فی الوتر، آپ نے حضرت حسن کو تعلیم دی یہ دعا پڑھنے کے لیے اللہم اہدنی فیمن ہدیت. تو یہ دعائیں قنوت پڑھنا وتر میں واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، بلکہ حق اور انصاف یہ ہے کہ کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ یہ نہ ظاہر ہو، اس کے دل میں نہ آئے کہ یہ دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے ضروری ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ بالکل فجر صادق کا وقت آنے کے قریب ہے تو صلی بواحد، اور آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشیت الصبح فاوتر بواحد فانها توتر ما قد صلی. رات میں 2 رکعت نماز کر کے پڑھو اور جب صبح صادق کا خوف ہو تو 1 رکعت پڑھ لو، وہ 1 رکعت وتر جو ہے بقیہ تمام نمازوں کو وتر بنا دیں گے. تو ان تمام روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ وتر کے اندر قنوت پڑھنے کے اوپر دوام اور ہمیشگی کسی بھی صحیح اور صریح حدیث سے ثابت نہیں. کبھی پڑھے اور کبھی چھوڑے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو فضیلت ہے، چھوڑتا ہے تو اس کی وتر پر کوئی نقصان لاگو نہیں. تبلیغ جماعت کا کیا ہے کہ لوگ جماعت میں جو نکلتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ انبیاءوں کا طریقہ ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اب میں کسی جماعت کے نام سے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا. کوئی بھی کہیے کہ کوئی لوگ ایسا انبیاء کا طریقہ تو سب سے پہلے یہی ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں ہے، بصیرت کے ساتھ دعوت دی جائے. بصیرت کا کیا مطلب ہے؟ علم اور معرفت، علم بھی ہو سمجھ بھی ہو، علم بھی ہو اور جو آپ سمجھا رہے وہ صحابہ کا فہم بھی ہو، صحابہ کا فہم بھی ہو. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی مبلغ بنا کر بھیجا معاذ بن جبل کو، تو اس میں 6 باتیں بتائی تھی کہ 10 باتیں بتائی تھی، یہی بتایا تھا. وَهُوَ لَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ، توحید کی دعوت. اب کوئی لوگ جا رہے ہیں جماعت بنا کر کے اور ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جس میں قبر ہے، وہاں میں نماز ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو ابو موسیٰ اشعری کو یمن کی طرف بھیجا. بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. بشارت دو، نفرت مت پیدا کرو، آسانی پیدا کرو، سختی مت پیدا کرو. بعض لوگ نکلتے ہیں کہتے ہیں جب تک جماعت میں نہیں نکلو گے تمہارا ایمان ہی نہیں بنے گا، ایسی سی باتیں. اور ایسی بدعیہ اعمال کی تعلیم دی جاتی ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے ان کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے. تو لہذا دعوے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جو منہج تھا بصیرت کے ساتھ دعوت دینا. جو جماعت بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن بصیرت کے لیے بھی آپ کو بصیرت چاہیے کہ وہ آپ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شربت سمجھ کر پی لیا، بوتل شراب کی شربت سمجھ کر پی لیا. ایسا نہیں ہو کہ بھائی وہ دودھ کی یہ شراب آپ کو دیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ دودھ ہی ہے. تو ضروری یہ ہے کہ ہم صحیح جماعت کو دیکھیں جو کتاب و سنت کے منہج کے مطابق دعوت دیتی ہے، تو اس کا ہم ساتھ دیں. سمجھ میں آئی بات؟ جی. دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں. ہمارے مسجد ہے ہمارے انڈیا میں، اس
मस्जिद में एक साइड खबर है, यानी कि खबर को मूस दिया गया है और दीवार उठा दी गई है बड़ी, जहाँ से दिखाई नहीं देती है, वहाँ पे सफ़ लगती है? नहीं लगती। नहीं लगती, दीवार आड़ी है। दीवार भी हायल है और वहाँ तक सफ़ अगर नहीं जाती है और कब्र बिल्कुल पीछे है तो किबार उलमा का फतवा है कि उस मस्जिद में नमाज हो सकती है। ये मस्जिद का दायरा है जी उसके बाजू में दीवार है और दीवार के बाजू में ही कब्रें हैं, जी जी। एक ही दीवार है, कब्र के मुकाबले में एक और दीवार उठा दी गई है ना? बस एक ही उठाई गई है, दो दीवारें नहीं। नहीं, कब्र के अलावा दीवार हायल है हाँ, और वो सफ़ के सामने नहीं है, सबके सामने नहीं, मस्जिद की दीवार से अलग है, जी बाजू में। तो वहाँ नमाज हो सकती है। लेकिन शक व शुबा को दूर करने के लिए बेहतर ये है कि बचें, लेकिन नाजायज़ नहीं है, क्योंकि हदीस है ला तुसल्लू इलल क़ुबूर वला तजलिसू अलैहा, मरसद में भी मरसद, न कब्र की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो और न कब्र पर बैठो, तो कब्र सामने भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो हदीस मुस्लिम अहमद वगैरह की, तिरमिज़ी, अबू दाऊद की, अल्लाह कुल्लुहा मस्जिद इल्लल मक़बर वल हम्माम, पूरी रुए ज़मीन मस्जिद है सिवाय मकबरा और हम्माम के, कब्रिस्तान के, वहाँ पे कब्र नहीं है, दूर है वो, तो इंशाअल्लाह उस पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शक को दूर करने के लिए बेहतर है कि वहाँ से अलग पढ़ें, इल्ला ये कि कोई मजबूरी, हराम नहीं है, यही फतवा है किबार उलमा। जी मैं बुरा क्यों मानूंगा भाई? आपने शक की वजह से मदीना मुनव्वरा में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दूसरे भी जनाज़ा, वहाँ पे भी नमाज मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जो है वो मस्जिद में नहीं है, मस्जिद के एरिया में ग्राउंड में तो है, लेकिन क्यों? इसलिए कि 6 दीवारों से बल्कि 4 दीवारों से घिरी हुई है वो, नंबर 1। नंबर 2, कब्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत नीचे है। नंबर 3, अगर कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ रुख करना चाहे तो रुख नहीं हो सकता, क्यों? उसको इस तरह बनाया गया कुहान नमा कि उसका रुख कब्र की तरफ नहीं हो सकता। नंबर 5, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद के लिए कहा है कि ये मस्जिद मेरी मस्जिद, सलातुन फी मस्जिद यहाँ आपकी मस्जिद की असल है, वो हमेशा क़यामत तक भी मस्जिद रहेगी, लिहाजा उसको दूसरों पर क़यास नहीं कर सकते। और अगर कोई कहता है उस पर क़यास करते हुए कि आम जगहों पर जहाँ मस्जिद होती है वहाँ पे कब्र हम क्यों नहीं पढ़ सकते, दोनों में फ़र्क है। इसलिए कि अव्वलन कब्र नीचे है, नंबर 2 4 दीवारों से घिरी हुई है, नंबर 3 ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ये मेरी मस्जिद जो है मस्जिद है, लिहाजा उसके ऊपर तमाम मस्जिदों को क़यास नहीं कर सकते। इसलिए तो मैंने कहा कि अगर सफ़ के अलावा अगर है कब्र और वहाँ पर दीवार अगर खड़ी हुई है और कब्र पीछे है तो वहाँ नमाज़ पढ़ने कोई हरज नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल वाज़ेह है, नमाज हो जाएगी। लेकिन मैंने एक बात अपनी तरफ से कही है, ये मेरी अपनी राय है, ये मैंने नहीं कहा कि आप कबूल करो, कि अगर आपको शक शुबहा हो रहा है तो आप दामा यरीबो का इला माला, शक शुबहा से हटने के लिए करो, लेकिन हराम नहीं कर सकते। लेकिन सफ़ के दरमियान अगर कब्र है वहाँ पे नमाज नहीं हो, बिल इत्तेफाक नहीं हो। नहीं, अल्लाह के नबी की जो हदीस है माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे घर के दरमियान और मेरे मिंबर के दरमियान जो है जन्नत के बागों में से एक बाग है, ठीक है। लेकिन क्यों अल्फाज बात जो आते माँ बैन कब्री व मिंबरी, मेरे कब्र के दरमियान और मेरे मिंबर के दरमियान, ये रवायत मतरूक है, इसको जहन में रखिए, क्योंकि मैंने बाज़ उलमा से भी सुना, हैरत ज़दा और हो गया कि कैसे ये बात पेश करें। माँ बैन कब्री, मेरे कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान, ये रवायत साबित नहीं, मतरूक है। वो हदीस के अल्फाज है माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम, बैती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, और आपकी बहुत सारी खुशबू है कि अम्बिया जहाँ मरते हैं वहीं हदीस है। किताबुल जनाइज़ इब्न माजा पढ़ते भी हैं कि नहीं? हदीस पढ़िए, कभी बुखारी पढ़ते रहिए, मुस्लिम पढ़ते रहिए, हमेशा मुताला करते रहिए तो आपको हदीसें मालूम रहेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात है अम्बिया की, अम्बिया जहाँ मरते हैं वहीं दफन किए जाते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप है, हाँ व्हाट्सएप पर क्या है, 2 मिनट क्या है उसका